کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کمزور ہے اور جو پڑھائی ہے اس کے اندر ہمارا ذہن لگ نہیں پاتا ہے اس طرح سے، یاد کرنے میں چیزیں مسئلہ آتا ہے، اس کے بعد دلچسپی نہیں رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی اگر آپ کچھ بتا دیں۔ اس کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ سورہ علم نشرح کا۔ اگر تو بچے خود نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے ہیں، تو والدین کر لیں، ورنہ بچے خود کر لیں۔ ٹھیک ہے، صرف اور صرف 11 بادام لیں روزانہ چھلکوں سمیت، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے ان کو دھو کے اس کے اوپر سورہ علم نشرح، ساتھ ایک پانی کا گلاس رکھ لیں، اگر والدین کرتے ہیں یا بچے کرتے ہیں۔ سورہ علم نشرح صرف 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 منٹ کا کام ہے، پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں۔ بچے اگر ہیں تو بچوں کو بھی پاس بٹھا لیں، بچوں کے سینے کے اوپر دم کریں، بادام اور پانی کے اوپر دم کریں، بادام کھلا دیں اور پانی پلا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 11 روز کا عمل ہے۔ ایسی تمام مائیں انشاءاللہ آپ کو اور مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں کیا ان کا بھی علاج وظائف کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، ہمارے پاس بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کی بیماریوں کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ جادو ٹونا ہوتا ہے۔ جادو سے لوگوں کو کینسر لگا دیا جاتا ہے، ان کی کڈنیز کو فیل کر دیا جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں، نظر کمزور کر دی جاتی ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے انتڑیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک شیاٹیکا جسے آپ بولتے ہیں، ایک ٹانگ میں درد جاتا ہے، L4 L5 ڈسک سلپس ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وہ کیسز ہیں جو روز ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمیں کوئی شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ ان ساری بیماریوں سے علاج ممکن ہے۔ اگر میں کچھ بیماریوں کا نام لوں تو آپ اس کے اوپر جو عمل ہے یا وظائف ہیں وہ بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے کینسر، جو کہ لا علاج بیماری سمجھی جاتی ہے۔ جی کینسر کے حوالے سے میں مختلف وظائف بتا چکا ہوں سورہ یاسین شریف کے حوالے سے۔ سورہ یاسین شریف کو یہ ہے کہ جیسے سورہ یاسین شریف شروع کرنی ہے تو اس کو شروع کرنا ہے اس طریقے سے، اول آخر درود پاک، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ پڑھ کے پہلی مبین پہ جب آپ جائیں گے وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری پہ بھی جا کے اسی طرح سے پڑھیں۔ اگر واپس لوٹ آتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے یہ عمل 7 روز کر لیں اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اللہ کے حکم سے اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اگر ابتدائی سٹیجز ہیں اور یہ اس طرح کے مسائل بار بار ہو رہے ہیں تو کسی روحانی مولی سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ عمل بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 2-3 ہم تسبیحات دیتے ہیں، انشاءاللہ اسی سے ان کا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور صحت دے گا۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے جو کہ تقریباً عام ہو چکا ہے، شوگر، بڑوں چھوٹوں کو سب کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کے متعلق۔ اچھا، یہ ایسا ایک مرض ہے کہ جو بار بار ٹریگر کرتا ہے کہ ایک دفعہ کنٹرول ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے ہمارے معاملات ہیں اس کو بدلنے کی بھی بڑی ضرورت ہے، یعنی کہ لائف سٹائل چینج بھی کرنا پڑتا ہے۔ واک کریں، جاگنگ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا فٹ رکھنے کی کوشش کریں، خوراک کے اوپر بھی دھیان دیں، اپنی ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قول من رب رحیم، اگر اول آخر درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سلام قول من رب رحیم کو پڑھے 111 بار، اور درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھ لیں، اور اس عمل کو اگر آپ 7 دن یا 11 دن پڑھتے ہیں اور وہ پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ جو مرض ہے اس سے بہتری ہو جائے، تو ماشاءاللہ 70-80% تک بہتری ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ گردے میں پتھری، کڈنی سٹون، اس کے متعلق کیا کیا جائے؟ اچھا، کچھ تو کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پتھری ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے پھر آپریٹ اور جو مختلف آج کل کے طریقے ہیں وہی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی جادو ٹونے کے ذریعے ہو جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں خبیث، تو ان سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ایک عمل تھا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کے روزانہ سونے سے پہلے یا 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے خود پہ دم فرمایا کرتے تھے، تو وہ عمل آپ شروع کر دیں روزانہ، رات کو سونے سے پہلے، دن میں بھی کر لیں، ہر نماز کے بعد کر لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کی نجات دلا دیتے۔ بہت اچھی گفتگو کی رخسار صاحب، آپ نے، میں پہلے بھی آپ کو سنتا رہتا ہوں اور آج بھی آپ نے بہت ہی تفصیل کے اندر جا کر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کر دی ہیں۔ اب جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے یا اس کا استقبال ایک مسلمان نے کس طرح سے کرنا ہے، اس کے متعلق بھی اگر کچھ چیزیں بتا دیں۔ دیکھیں، یہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس میں ہماری آلریڈی ظاہری بات ہے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
بے شک. جس کے دل میں ایک ذرا برابر بھی کوئی ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے. ٹھیک بلا ہے، شبہ جی. ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک محبت اور عقیدت کا اظہار ہے. جیسے یہ ایام آتے ہیں، انہوں نے دیکھے کیسا ایک یعنی کہ قربانی ایک ہوتی ہے، قربانی سیکریفائس، اس کی تاریخ بدل دی کہ شاید ہی کوئی اس طرح کی قربانی کوئی دے. اور دیکھیں انہوں نے امت مسلمہ کو اور دین اسلام کو بچا لیا جی. ماشاءاللہ. تو ان خاص دنوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو اعمال کیے جاتے ہیں مختلف، جن کے جو عام طور پہ لوگ 41 دن کا وظیفہ نہیں کر پاتے، کہ ان کو مختلف پرابلمز ہوتی ہیں کہ وقت کی کمی ہے یا آفس جاتے ہیں یا واٹس ایور، تو وہ لوگ ان 10 دنوں میں یہ اعمال کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے عامل بھی ہو جاتے ہیں. وہ اپنا اور اہل خانہ کا علاج معالجہ کرنے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں، اور 41 روز کے برابر ان کو اس کا اجر ملتا ہے چلے کا. تو اگر ان 10 دنوں میں کوئی دعائے نادیلی شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کا ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سورہ مزمل شریف ان 10 دنوں میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. سلام قول من رب رحیم کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت مبارکہ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. مختلف اعمال ہے جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں. دعائے چہل کاف کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تعداد کے حوالے سے ہم مختلف جگہوں پہ بتا چکے ہیں. تو جو بھی اگر کوئی اجازت کے حوالے سے تو وہ ہماری طرف سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے. جو لوگ بھی ان کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں اور دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی کیسی فیض و برکات آپ کو ملتی ہیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں حصہ رکھیں انشاءاللہ. رخسار صاحب، لاسٹ میں کچھ توہمات ہیں یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ کچھ باتیں ہیں جو کہ عام ہو چکی ہیں، اگر آپ ان کو بھی ایڈریس کر دیں. معاملہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں کہا جاتا ہے کہ کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں آپ نے نہیں کرنی ہیں. مثال کے طور پہ بیاہ، شادی بیاہ کا جو فنکشن ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے، نیا کاروبار آپ نے شروع نہیں کرنا، اور اس طرح کی 2-4 چیزیں اور ہیں. تو کیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے کرنا چاہیے، یا اس کے اندر معاملہ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث سے تو ایسی بات کوئی بھی ہمیں شامل نہیں ہوتی، لیکن بالکل ایک بطور مسلمان ایک ہمارے دل کے اندر محبت اور عقیدت کا عنصر پایا جاتا ہے، احترام پایا جاتا ہے. تو اگر ہم ان 2 ماہ میں صبر کر لیں گے، 10 ماہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو کون سی ایسی آفت آ گئی ہے؟ ویسے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ کرتے بھی ہیں، لیکن اور سفر کے حوالے سے تو خاص طور پہ دیکھیں اس میں تو میرا خیال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ وہ دکھ اور غم کا مہینہ ہے. تو اگر ان 2 مہینوں میں کوئی صبر کر لیتا ہے، کون سا ایسا آ گیا؟ ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، تو اس کو اسی انداز میں اگر دیکھا جائے تو بہت بہتر ہے. رخسار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی کچھ حصہ نکالا. ناظرین، آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو پوڈ کاسٹ تھی آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. شکریہ، اللہ حافظ.